بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ گلوبل گورننس یعنی عالمی حکمرانی کے لیے ریاستوں کے درمیان تعلقات بین الاقوامی قانون کے اصولوں، ہم آہنگی، دوستی کے رشتوں، مساوات اور علاقائی تعاون کی بنیادوں پر قائم ہونے چاہیے۔ وزارت صحت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 257 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,21,300 ہو گئی ہے۔ ترکی اور یورپی کمیشن کے صدور کے درمیان ملاقات میں ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات اور مشرقی بحیرہ روم کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر اومارو امبالو کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے صدر اومارو امبالو کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے گینی بساؤ کے وزیر اعظم نونو گومیس نبیام کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ قطر کی کابینہ کا جو کل باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کی افتتاحی تقریب میں تقریر کو سراہا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اجلاس کی صدارت کی، جس میں صاحب اسم امیر کی تقریر کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تقریر مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے قطر کی پوزیشن کی مکمل اور جامع عکاسی کرتی ہے اور عالمی چیلنجز اور اس خطے کے کرائسس کے حل کے لیے درکار اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ گلوبل گورننس یعنی عالمی حکمرانی کے لیے ریاستوں کے درمیان تعلقات بین الاقوامی قانون کے اصولوں، ہم آہنگی، دوستی کے رشتوں، مساوات اور علاقائی تعاون کی بنیادوں پر قائم ہونے چاہیے۔ انہوں نے یہ بات گلوبل گورننس گروپ کے 13ویں وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی تعاون، عالمی یکجہتی کے حصول آج کی دنیا کو درپیش عام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ، G20 اور گلوبل گورننس گروپ کے درمیان تعاون انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ وزارت بلدیاتی امور اور ماحولیات کے ریڈیشن اینڈ کیمیکلز پروٹیکشن کے شعبے اور انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے افسران کے درمیان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ملاقات ہوئی ہے، جس میں ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال سے متعلق فریقین کے مابین فنی تعاون کے معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ قطر میں 3 بڑے پروجیکٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے ملک کے اندر ریڈیولوجی اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے متعلق انفراسٹرکچر کو مضبوط بنایا جائے گا۔ IAEA نے اس معاملے میں قطر کی جانب سے زراعت، صنعت، میڈیکل اور ریسرچ فیلڈز میں جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے معاملے میں پیش رفت کی تعریف کی ہے۔ کروشیا میں قطر کے سفارت خانے نے دارالحکومت زغرب میں قطر چیریٹی کی جانب سے ایک میٹرنٹی ہاسپٹل کو طبی امداد ڈیلیور کی ہے۔ اس امداد کو اس سال مارچ میں زغرب میں آنے والے زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مذکورہ میڈیکل ایڈ کی ڈیلیوری کے موقع پر کروشیا کے وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر جیلٹو پلازونکے اور دیگر سینئر افسران موجود تھے۔ انہوں نے اس امداد کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے کروشیا کے صحت کے شعبے کو درپیش مشکلات کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے 250 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کی اطلاع دی ہے، جن میں 244 کا تعلق مقامی لوگوں سے ہے، جبکہ 6 افراد بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔
اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 257 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد اب تقریباً 1,21,300 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 31.7 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9,75,000 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے مریضوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اب تک وہاں 68 لاکھ افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ تعداد دنیا میں کسی ملک کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ ادھر برطانیہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,200 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ اگر لوگوں نے حکومت کی جانب سے پبلک ہیلتھ گائیڈ لائنز پر عمل نہ کیا ہوتا تو ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں تباہی کی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ دریں انگلینڈ کے چیف میڈیکل آفیسر کرس وٹی اور چیف سائنٹیفک آفیسر سر پیٹرک ویلنس نے ملک کے اندر کرونا وائرس کو اس موسم خزاں تک ختم کرنے کے لیے 4 تجاویز پیش کی ہیں، کیونکہ ملک کے اندر ہر ہفتے کرونا کے کیسز ڈبل ہوتے جا رہے ہیں۔ میکسیکو میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 74,949 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ برازیل میں مزید 33,281 نئے کیس رجسٹر کیے جانے کی خبر ملی ہے۔ جرمنی کے وزیر اقتصادیات پیٹر الٹامائر نے کہ کابینہ کے دوسرے ممبر ہیں جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد میں 2,143 کیسز کا اضافہ ہوا ہے اور یوں وہاں پر وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,78,070 ہو گئی ہے، جبکہ انڈونیشیا کے اندر 4,465 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں کے اندر روزگار کے مواقع کم ہونے کا سب سے زیادہ اثر وہاں پر موجود مہاجر ملازمین پر ہوا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے بحران کے نتیجے میں زیادہ تر تارکین وطن اس مرض کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ متعلقہ ممالک سے بہت سے لوگوں کو ان کے ملکوں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی ایک جیل میں قید 4 چھاپہ ماروں کو پکڑنے کی کوشش کے دوران پولیس کے 3 اہلکار ہلاک ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ چھاپہ مار جنہیں سزائے موت سنائی گئی تھی جیل سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ مصر کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ تورا جیل سے بھاگنے والے ان 4 چھاپہ ماروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ خبر ملی ہے کہ لبنان کے سابق وزیر اعظم سعد الحریری کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے ملک کی نئی کابینہ کی تشکیل کے معاملے میں رکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر یونان میں نئی حکومت قائم کیے جانے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی فوج پر اس کے ماہی گیری کے شعبے کے ایک اہلکار کو گولی مار کر ہلاک کر دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ اہلکار رواں ہفتے کے شروع میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور یورپین کمیشن کے صدر ارسلا ڈر لیان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات زیر بحث آئے اور مشرقی بحیرہ روم کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کے صدر نے یورپین کمیشن کے صدر کو بتایا کہ بحیرہ روم کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر حق ملکیت کا یونان اور یونانی قبرص کا دعویٰ ہی اس علاقے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے، اور یہ دونوں ممالک یعنی یونان اور یونانی قبرص ترکی اور ترک قبرص کے حقوق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ اس امیر نے جمہوریہ گنی بساؤ کے صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ گلوبل گورننس یعنی عالمی حکمرانی کے لیے ریاستوں کے درمیان تعلقات بین الاقوامی قانون کے اصولوں، ہم آہنگی، دوستی کے رشتوں، مساوات اور علاقائی تعاون کی بنیادوں پر قائم ہونے چاہیے۔ وزارت صحت نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 257 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,21,300 ہو گئی ہے۔
اور ترکی اور یورپی کمیشن کے صدور کے درمیان ملاقات میں ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات اور مشرقی بحیرہ روم کی موجودہ صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں۔